वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम खादिम अबुल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। खुदा उनका शुक्र, उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की सताइश हो, क्योंकि खुदा मेहरबान, कबूस और पाक है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। अजीजों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा हर सुबह हमें ये तौफीक बख्शता है कि हम इस माध्यम से बाइबल टीवी के जरिए आप तक पहुंचते हैं और खुदा का पाक कलाम हम सब मिलकर सीखते हैं। हम अपने उन तमाम दोस्तों को, बहनों भाइयों को खुश आमदीद कहना चाहते हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए इस प्रोग्राम का हिस्सा है। हमारी ये ख्वाहिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस प्रोग्राम को देखें और खुदा उनसे बरकत पाएं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस लिंक को अपने दोस्तों चीजों के साथ बांटिए ताकि वो भी खुदा उनका पाक कलाम जो है वो सीख सकें। बाइबल टीवी ग्लोबल तकरीबन 5 साल होने को हैं। हमने जब इस काम को शुरू किया तो एक ख्वाहिश थी, एक पैशन था, एक विजन था कि हम इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें और इसके जरिए खुदा का पाक कलाम लोगों तक पहुंचे। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम इस काविश में बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। ये एक प्रोसेस है और खुदा का शुक्र करते हैं कि रोजाना हम जब खुदा के पाक कलाम को आपके लिए लेकर आते हैं, खुदा ने दोस्तों को में हमारे साथ मिलाता है और वो इस प्रोग्राम को देखते हैं। खुदा का पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी रात के लिए रोशनी है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक तिलावत से। तो आइए खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को सुनते हैं और अपने आप को आज के प्रोग्राम के लिए तैयार करते हैं। के लिए जिसके हम हकदार नहीं थे। खुदा के पाक कलाम को खोलिए। मैंने लिंक पे आपके लिए रीडिंग जो है वो डाल दी है ताकि आपके लिए आसानी हो। आज का जो बिरद है पैदाइश की किताब, उसका 4 बाब, पहली आयत से लेकर 15 आयत तक। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 15। खुदा के पाक कलाम को देखिए। उर्दू की बाइबल में सफा नंबर 7 पर है और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेहरबानी करके इस लिंक को अपने दोस्तों चीजों के साथ बांटिए। मैं वेलकम कहना चाहता हूँ भाई अनिल को। और ये मतलब बड़ी समझता हूँ कि एक इस्तेहकाक की बात है, एक बरकत है बहुत बड़ी कि हमारे पास ये एक माध्यम है। इसको आप अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ये आपकी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी उनकी लाइफ में कि आप उन तक खुदा का पाक कलाम लेकर जाएंगे। तो ये कोई इंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है, बल्कि एक इबादत है सुबह सवेरे जो हम मिलकर करते हैं। तो आप उस इबादत में दूसरों को शामिल कीजिए ताकि वो भी बरकत पा सकें। तो आइए खुदावंद के जिंदा, मोतबर, लाख्ता, अल्लाह तब्दील पाक कलाम को हम सब मिलकर पढ़ते हैं, सुनते हैं। यूं मरकूम है पैदाइश उसका 4 बाब पहली है। और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावन से एक मर्द मिला। फिर काइन का भाई हाबल पैदा हुआ और हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के वास्ते लाया और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलोचे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावन ने हाबल को और उसके हदिया को मंजूर किया और काइन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया। इसलिए काइन नहायत गजबनाक और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावन ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर तुक्का बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। और काइन ने अपने भाई हाबल को कुछ कहा और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ, काइन ने अपने भाई हाबल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। तब खुदावन ने काइन से कहा कि तेरा भाई हाबल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया?
تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے، ٹھیک آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے، اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کہ مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ اور خداوند نے اس سے کہا نہیں، بلکہ جو قائن کو قتل کر اسے 7 گنا بدلہ دیا جائے گا۔ اور خداوند نے قائن سے کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے۔ خداوند کے سندر پاک کلام کے بڑے سنے سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگے۔ خداوند زندہ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ پہل خداوند تو زندہ کلام ہے، تو ہم سے بات کرتا ہے۔ خداوند ہمیں سننے والے کان عطا فرما تاکہ خداوند ہم تیرے کلام پر دھیان دے سکیں۔ پھر خداوند ابلیس ہمارے خیالات کو منتشر کرنے نہ پائے، ہمیں بڑی سمجھ دے، حکمت دے، دانائی دے، اور پھر خداوند اپنے لوگوں کو بڑی برکت عطا کر۔ یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو 10 حکم ہیں ان پر ہم نے غور و خوض کرنا شروع کیا ہوا ہے، اور آج ہم 6 حکم پر جو ہے وہ بات کرنے کو ہیں۔ اگرچہ یہ چند الفاظ ہیں لیکن میں بڑا گہرا پیغام پایا جاتا ہے۔ خروج اس کا 20 باب اور اس کی 13 آیت، تو خون نہ کرنا۔ 4 پاورفل ورڈ، 4 یہ الفاظ، تو خون نہ کرنا۔ خداوند نے جب یہ حکم دیے تو در حقیقت خداوند اپنے کردار کو، اپنی شخصیت کو لوگوں تک اس کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ جب ہم اس حکم کو دیکھتے ہیں تو اگر میں یہ کویسچن کروں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم کب قتل کیا، خون کیا، تو آپ ایک دم حیران ہو جائیں گے کہ جی میں نے کب قتل کیا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن کسی نہ کسی طور سے، کسی نہ کسی جگہ ہم نے خون کیا ہے، ہم نے قتل کیا ہے، ہم قاتل ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم دوسروں کو قتل کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو بھی روزانہ قتل کرتے ہیں۔ انسان کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ انسان کیا ہے، کیوں خداوند نے یہ حکم دیا کہ تم قتل نہ کرنا، تم خون نہ کرنا۔ اس میں چند ایک جو اہم باتیں میں آپ کو گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کیا ہے جس کے بارے میں خدا اتنا کنسرن ہے، اس کو قتل نہ کیا جائے، اس کا خون نہ کیا جائے۔ انسان کو خدا نے اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا۔ خدا انسان کا خالق اور مالک ہے۔ پیدائش کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا۔ خدا کے پاک کلام کو دیکھیے، پیدائش اس کا 1 باب اور اس کی 26 آیت۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر، شبیہ کا مطلب یہ ہے، اسی بڑا خوبصورت لفظ ہے آئیکن۔ We are carrying the attributes of God۔ خدا ان کی خوبیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ شبیہ کا مطلب یہ ہے، شبیہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری صورت خدا کی مانند ہے، ہماری آنکھیں خدا کی مانند ہیں، ہمارا ناک، ہمارا منہ، ہمارا چہرہ خدا کی مانند، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کی جو پارشل ایٹریبیوٹس ہیں، جو جزوی
خوبیاں ہیں وہ ہمارے اندر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہم نے سیکھی کہ خدا جو ہے وہ انسان کا خالق اور مالک ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا۔ دوسری جو اس میں بات پنہا ہے، جو پوشیدہ ہے، انسان بنیادی طور پر 3 چیزوں کا مرکب ہے، یا 3 کمپوننٹس۔ پہلا جو کمپوننٹس ہے، پہلا جو خاص جزو ہے، وہ ہے خون، بلڈ، سول۔ خدا نے انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ خون میں زندگی پائی جاتی ہے۔ خدا نے انسان کو یہ زندگی دی ہے۔ زندگی کا منبع جو ہے وہ خدا ہے۔ پیدائش اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں میں لکھا ہے، خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ جو جان ہے وہ خون میں ہے۔ سورس جو ہے، جب انسان ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو بلڈ ہے، اگر اس کے اندر پرابلم ہو جائے، یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو بلڈ کینسر جو ہے وہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جی بس اب اس کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ قتل نہ کرنا، خدا نے اس کے لیے منع کیا، سمجھایا، بتایا کہ آپ خون نہ بہانا۔ خون کے اندر زندگی ہے، اس لیے جب کسی بھی جانور کو ذبح کیا جاتا تو کہا جاتا کہ اس کے ساتھ خون نہ لینا، کہ خون کے اندر زندگی ہے۔ خون کو ڈرین کر دینا، اور شہرت کو اس لیے کاٹا جاتا ہے تاکہ اس میں سے خون جو ہے وہ ڈرین ہو جائے۔ بہت سارے لوگ جب حلال حرام کی بات کرتے ہیں وہ سوچیں گے شاید وہ اس کو ذبح جب کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کلمہ پڑھنے سے وہ گوشت جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف یہ ایک بات نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس میں سے سارا خون جو ہے وہ نکل جائے، ڈرین ہو جائے۔ اب دیکھیں یہ قدرت کے قوانین جو ہیں، خون کے اندر جو بیکٹیریا ہے وہ داخل ہو جاتا ہے، اور وہ بیکٹیریا جو ہے گوشت کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو اگر اس میں سے خون مکمل طور پر نہ نکالا جائے تو اس بیکٹیریا کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، اور بعض کا تو اس گوشت میں سے اسمیل آتی ہے، اور اس لیے اس کو پریزرو کیا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں اس کے اوپر نمک لگا کے اس کو پریزرو کیا جاتا تھا، آج کل اس کو فریزر میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر بیکٹیریا جو ہے وہ شامل نہ ہو سکے۔ تو خون کے اندر زندگی ہے، اس لیے اب یہ بات سیکھنے کے لائق ہے۔ میں ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، میرے مسلم دوست وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بات شروع ہو گئی حلال گوشت کی اور حلال کھانے کی۔ تو میں یہ بات ان کے ساتھ بانٹ رہا تھا، کہتے جی آپ کے تو بائبل میں لکھا ہے، خدا مسیح نے کہا کہ جو میرا خون پیتا اور میرا گوشت کھاتا اس میں زندگی ہے۔ میں نے کہا میں یہی تو بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خون کے اندر زندگی ہے، اور وہ زندگی خداوند کے اندر ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ جو میرا خون پیتا ہے اس کے اندر زندگی ہے، جو میرا گوشت کھاتا ہے اس کے اندر زندگی ہے۔ دیٹ از the only blood جو کہ پیور ہے، وہ خدا کا وہ برہ ہے جس کے اندر گناہ نہیں ہے، وہ پاک خون ہے، اور وہ خون جو کوئی پیتا ہے اس کے اندر وہ سورس ہے، وہ زندگی کا منبع ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا خون پاک خون ہے جس میں کوئی ہیومن انٹرونشن نہیں تھی جب ان کی پیدائش ہوئی، اور القدس کی قدس سے مولود مقدس خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ وہ انسان کی خواہش سے ارادے سے پیدا نہیں بلکہ خدا کی طرف سے، خدا کے پاک روح کی قدرت سے وہ اس دنیا میں آیا۔ اور قرآن میں بھی اور بائبل مقدس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوا۔ سورۃ المائدہ، سورۃ المریم، سورۃ عمران، اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کا خون پاک خون ہے، مقدسہ مریم کے بطن عطر سے پیدا ہوئے۔ تو خون کے اندر زندگی ہے، اس لیے خداوند نے اس بات کے لیے کہا کہ قتل نہ کیا جائے، انسان کو مارا نہ جائے، کیونکہ ہم
इंसानों के मालिक नहीं है, खुदा खालिक और मालिक है। Nobody got right to kill anyone. दूसरा जो कंपोनेंट है वो स्पिरिट, इंटेलेक्चुअल बीइंग, इनर पर्सन, वो हमारे अंदर है। और फिर ये बॉडी जो है, गोश्त पोस्ट का बदन जो आपको नजर आता है, स्पिरिट एक रूह जिसकी बात मैं कर रहा हूं, इंटेलेक्चुअल पर्सन, इसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत जो हमें बातनी इंसान जो नजर नहीं आता। और एक और भी है जिसको होली स्पिरिट कहा जाता है, और ये ईमानदारों को अनाम में मिलता है। जी मेरा मजमून नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने की गर्ज से चंद मिनट इस पे बात करना चाहता हूं। जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। रोमन खत का मसला, रोमन चैप्टर 8 में ये बात कहते हैं। और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। तो जिनके अंदर खुदा का रूह है, अब देखें, जो हमारा जहन है, हमारा दिमाग जो है, वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जब हिकमत का रूह आ जाता है, जब खुदावंद का रूह हमें अनाम में मिलता है, तो फिर वो हमारे बदन को, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालात को वो कंट्रोल करता है। और अभी हम जब इस पे और ज्यादा बात करेंगे कि क्यों इंसान कत्ल करता है, कैसे हम दूसरों को कत्ल करते हैं हर रोज, और ये बात आपको ज़हन नशीन करनी होगी कि खुदा का पाक रूह इंसान के अंदर कैसे काम करता है। जिसके अंदर उसका रूह नहीं है वो उसका नहीं है। तो ईमानदारों को ये एक बहुत खूबसूरत तोहफा दिया गया है, बख्शिश है खुदावन की। खुदावन ने अपने रूह में से हमें दिया है, और खुदावन का रूह हमारी मदद और रहनुमाई करता है, और उसके रूह के वसीले से हम खुदा के ले पालक बेटे और बेटियां बन गए हैं। खुदावन का शुक्र। तो ये दो बातें जो हैं, इनको आप अपने जहन में रखें कि खुदा जिंदगी का मंबा है, खुदा हमारा खालिक और मालिक है। इसलिए nobody got right to kill anyone। दूसरी जो बात है कि खून के अंदर जिंदगी है, इसलिए किसी का खून ना बहाया जाए, क्योंकि ये जिंदगी है उसमें। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे कत्ल करते हैं, कैसे दूसरों को मारते हैं। खुदा के पाक कलाम में से हम इन आयात को देखेंगे। मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को खोलिए। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, जिसको हम सरमन ऑफ द माउंट भी कहते हैं, पहाड़ी वाज, खुदावन का ये सुनहरी कलाम। और सरमन ऑफ द माउंट इस मैनिफेस्टो ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, ये खुदावन की जो बादशाहत है, आसमानी बादशाहत जो है, ये उसका मंशूर है। और इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी जो दुनिया में जिंदगी है एक ईमानदार की, उसको वो कैसे कंडक्ट करे, कैसे उसको गुजारे। तो खुदा के पाक कलाम को देखिए, मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 5 बाब, उसकी 21 आयत से 25 आयत तक, 26 आयत तक, सॉरी, यूं लिखा है, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करे वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई उसको अहमक कहेगा वो आग के जहन्नम का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के अपनी नजर छोड़ दे और जाकर अब पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। जब तक तू अपने मदई के साथ राह में है उससे जल्द सुलह कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मदई तुझे मुनसिफ के हवाले कर दे
اور منصب تجھے سپاہی کے حوالے کر دے تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ پہلا قتل جس کے بارے میں ابھی ہم نے پیدائش کی کتاب میں دیکھا، دو بھائی جو خداوند کے حضور قربانی لے کر آئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو قائن ہے اس کی قربانی کو قبول نہ کیا گیا اور حابل کی قربانی کو خداوند نے قبول کیا۔ ایک بھائی اور دوسرے بھائی کے بارے میں غصہ اس کے من میں آیا، اس کے من میں حسد آیا کہ خداوند نے اس کی قربانی کو کیوں قبول کیا ہے اور میری قربانی کو قبول نہیں کیا۔ قائن جو تھا وہ زمین جو کہ لعنتی ٹھہرائی گئی تھی، وہ اس میں سے اس کا پھل جو ہے وہ لے کر آیا تھا، جبکہ حابل جو ہے وہ بھیڑ بکری کچھ پلوٹے ان کے بچوں کو اس ہدیہ کے لیے لے کر آیا تھا۔ تو بڑا گہرا بھید ہے۔ قائن جو ہے وہ اپنے ایمال پر، اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے، اور حابل جو ہے وہ بھیڑ بکریاں لے کر آتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام میں سکھاتا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، خون میں زندگی ہے، اور خطا کی قربانی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ قربانی جو خدا جب خطا کی جائے، گناہ کیا جائے تو اس کی قربانی کی جائے۔ خداوند یسوع مسیح پرفیکٹ لیمب آف گاڈ، وہ برا جو تمام جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، اس نے اپنی جان ہماری خاطر دی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قائن جو ہے اس کے من میں حسد آیا۔ قتل یا خون انسان تب کرتا ہے جب اس کے ذہن میں یہاں پر جو ہے وہ گناہ جنم لیتا ہے، حسد، غصہ، قہر اس کے دماغ میں جنم لیتا ہے، اور پھر وہ عملی طور پر اس کام کو سر انجام دیتا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم ایک اور جو ہے اس کو دیکھیں گے، مقدس متی کا انجیلی بیان اور اس کا 15 باب۔ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، متی کا انجیلی بیان اس کا 15 باب، اس کی 18 سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں اور دل سے نکلتی ہیں وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں، یہی باتیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے آدمی کو ناپاک نہیں کرتا۔ تو جو مقام ہے، جو جگہ ہے جہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے، پرورش پاتا ہے، وہ انسان کا ذہن ہے، جہاں پہ نفرت جو وہ ہے وہ بڑھتی ہے، نفرت کا بیج جہاں پر بویا جاتا ہے۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے قومیں قوموں پر چڑھائی کر رہی ہیں، ریشل ڈسکریمنیشن ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، بیکاز آف دیٹ ہیٹرڈ اینڈ جیلسی۔ اور ہم ہر روز اس بات کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں حسد کرنا، غصہ کرنا، قہر، اور دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ ذہن، دماغ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، سب کچھ اس دل میں سے، ذہن میں سے نکلتا ہے، اور کلام بتاتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ سب چیز زیادہ ہیلا باز ہے۔ ہمیں اپنے ذہن کو، اپنے دل کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل اور ہمارا ذہن جو ہے وہ کیسا۔ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، پہلا یوحنا کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 20 آیت۔ خدا ان کے زندہ خوبصورت پاک کلام کو دیکھیے، یوحنا کا پہلا عام خط اس کا 4 باب اور اس کی 20 آیت کو یہ لکھا ہے، 1 جان چیپٹر 4 ورس 20۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے دعوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔
कैसी बात है। मोहब्बत और नफरत दोनों चीजों को देखिए। तो जो अपने भाई से नफरत करता है वो उसे कत्ल करता है, खून करता है। खुदावन ने जो उसकी जो उस कमांडमेंट को और ज्यादा एक्सपेंड किया है, उसको और ज्यादा बेहतर तौर से एलेबोरेट किया है, उसको समझाया है कि कत्ल करना महज किसी की जान लेना, खून बहाना, उसका गला काटना ही नहीं है, उसको खंजर घोंपना नहीं है, बल्कि जब हम दूसरों के बारे में अपने दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, नफरत करते हैं, तो हम उस शख्स को कत्ल करते हैं। अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने सारी शरीयत का जो निचोड़ है, जो लुबे लबाब है, वो 2 हुक्मों में दिया कि तू खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारे ताकत से, कुव्वत से मोहब्बत रख। और इसकी मानद दूसरा हुक्म यह है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। अजीजों, दूसरों से नफरत करना, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, हम इस तरीके से दूसरों को कत्ल करते हैं, खून बहाते हैं। ये स्पिरिचुअल और फिजिकल किलिंग जो है, दोनों की बात है। अपने दिल पर ध्यान कीजिए, अपनी सोचों को देखिए, अपने ख्यालात को देखिए। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि हम अपनी सोचों से, अपने ख्यालात से, अपने इरादे से, अपने एटीट्यूड से, रवैये से दूसरों को कत्ल करते हैं। आप थोड़ा सा इसको और जरा थोड़ा सा डीपली इस बात पर गौर करें। प्रवोक करना दूसरों को, गुस्सा दिलाना कि जी फलां शख्स ने आपके बारे में ये बात कह दी है, फलां शख्स जो है वो आपके बारे में बुरा सोच रहा है, तो हम इस तरीके से दूसरों को प्रवोक करते हैं, दूसरों को गुस्सा दिलाते हैं, उनको कहर में लाते हैं। और इसलिए दुनिया में बहुत ज्यादा इस तरीके से कत्ल गारत होती है, दूसरों को प्रवोक करना। और ये एक बड़ी कॉमन हम चीज देखते हैं कि वो मेरे कौम का है, वो मेरे कबीले का है। अपने लोगों को इकट्ठा करना और उनको मोटिवेट करना, उनको प्रवोक करना कि वी आर डिफरेंट, वी आर यूनिक, हम दूसरों से बेहतर हैं, हमारा मजहब दूसरों से बेहतर है, हमारी सोच दूसरों से बेहतर है। इस तरीके से दुनिया में जो जंगो जदल है, दहशत गर्दी है और दूसरों को मारना जो है, कत्ल करना जो है, इस तरीके से हम लोगों को जो है वो प्रवोक करते। जो सुसाइडर होते हैं उनको इसी तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि यू आर सो डिफरेंट, यू आर सो यूनिक, आप बहुत बेहतर हैं, आपको बेहतर जगह मिलेगी। फॉल्स होप देना लोगों को, झूठ बोलना। और इब्लीस जो है वो खूनी है, वो झूठों का बाप है। वो इस तरीके से लोगों को तैयार करना, उनको प्रवोक करना, दूसरों को मारना, कत्ल करना, क्योंकि हम उनकी सोच को ट्विस्ट कर देते हैं, उनके जहन को हम कहते हैं ब्रेन वॉश करना। इस तरीके से हम दूसरों को कत्ल करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों के जहनों को इस बात के लिए देखते हैं कि लोग प्यार किया जाता है। अजीजों, नफरत से आप लोगों को नहीं जीत सकते, इसलिए खुदावन ने मोहब्बत पर जो है वो जोर दिया। और बगैर खुदा के पाक रूह के कायलियत का जरूर है जो हमारी मदद करता है और हमें सिखाता है कि जो तुमसे नफरत करते हैं, अपने दुश्मनों से उनसे प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के हम शक्ल बन जाएंगे, क्योंकि उसने अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहिए। जब खुदावंद यीशु मसीह गतसेमनी में थे, उनको गिरफ्तार किया गया और यूदास इस्करियोती, वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, ही केम टू अरेस्ट हिम विद अदर सोल्जर्स। उसे आकर खुदावंद यीशु मसीह का भरोसा लिया, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके शागिर्द पतरस ने अपनी तलवार निकाली, खंजर निकाला और उसने एक सिपाही जिसका नाम मुखलिस उसका कान उड़ा दिया। खुदा ने कहा कि अपनी तलवार को म्यान में रख, कि जो तलवार से काटे तलवार से काटे जाएंगे। खुदा का पाक कलाम
ہمیں بڑی صفائی سے اس بات کے بارے میں بتاتا ہے. خداوند نے اس بات کو بڑے وسیع طریقے سے پیش کیا. اپنے سوچ، اپنے خیالات کو اپنے قبضہ میں رکھیں، خداوند کے پاک روح کے ہاتھوں میں دیں، اپنے آپ کو ٹوٹل سبمٹ کریں خداوند کے ہاتھوں میں. پھر دنیا میں یہ قتل و غارت نہیں ہوگی. پھر جہاں پر حسد نہیں ہوگا، جہاں پر غصہ نہیں ہوگا، جہاں پر قہر نہیں ہوگا، جہاں پر نفرت نہیں ہوگی، وہاں پر محبت اگر ہوگی تو پھر یہ قتل و غارت نہیں ہوگی. دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا، نفرت کرنا، hatred, jealousy, that is the real cause of this murder in this world. اور خداوند نے اس کے لیے منع کیا. اور یہ دیکھیں دنیا میں جو پہلا قتل ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا، وہ غصے کی وجہ سے ہوا، وہ اس بات کی وجہ سے ہوا کہ مجھے پریورٹی کیوں نہیں دی گئی، مجھے کیوں اہمیت نہیں دی گئی، یہ جگہ میری تھی، یہ مقام میرا تھا. آج بھی دنیا میں پراپرٹی کے لیے، جائیداد کے لیے، اپنے شیئر کے لیے، حصے کے لیے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے. لالچ، طمع جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دوسروں کو قتل کرتے ہیں پراپرٹی کے لیے. یہ میری حدیں ہیں، یہ میرا ملک ہے، یہ میری جگہ ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میری میراث ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دوسروں کو قتل کرتے ہیں. حلیمی، فروتنی، انکساری، دوسروں کے ساتھ ریسورسز کو بانٹنا، یہ بہت ضروری بات ہے. ہر چیز جو ہے وہ خداوند کی ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس طریقے سے دوسروں کو قتل کریں. اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں. اگر آپ ایسا کریں گے آپ خداوند کے حکموں کو پورا کریں گے. میں دوبارہ اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ خداوند شریعت کو ختم کرنے نہیں آئے، بلکہ اس نے اس کے وسیع معنی جو ہے وہ بیان کر دیے، اس کی تفسیر بیان کر دی کہ قتل کرنا کیا ہے، خون کرنا کیا ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے تو قتل نہیں کیا، میں نے تو خون نہیں کیا، میں تو اس حکم کو پورا کر رہا ہوں. لیکن عزیزو، کل جیسے ہم نے سیکھا کہ کوئی بھی شخص، ہم سب کامل نہیں ہیں، پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم مکمل طور پر شریعت کو پورا نہیں کر سکتے. آپ نے اگر کسی کا گلا نہیں کاٹا، کسی کو شوٹ نہیں کیا، کسی کو چھرا نہیں مارا، لیکن شاید آپ نے کسی کے جذبات کو روندا ہو، کسی کو دکھ دیا ہو، کسی کو نیچا دکھایا ہو، کسی کا برا چاہا ہو، کسی سے نفرت کی ہو. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اور زیادہ اس بات کو ایکسپینڈ کروں، لیکن جاتے جاتے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. خون کرنے کے حوالے سے، قتل کرنے کے حوالے سے، اٹس اباؤٹ دا ابارشن. خدا زندگی کا منبع ہے. It's not about the tissue. It's not about the small baby in the womb of the mother. وہ لوگ جو ابارشن کی فیور میں ہیں، ان کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک زندگی کو ختم کرتے ہیں، اور بائبل مقدس سختی سے اس بات کی ممانعت کرتے، منع کرتے ہیں. You are not right. عیسائی نبی اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب تو اپنی ماں کے بطن میں تھا، اس سے پہلے کہ تو میرے ذہن میں تھا، میں نے تجھے بنایا ہے. ایمبریو ہوتا ہے، اس کے اندر زندگی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کی جان لیں، اور یہ بہت ضروری بات ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. میری یہ دعا ہے کہ خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس سے پیار کریں، خداوند کی محبت کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، کسی کی فکر کریں، کسی کو نیچا نہ دکھائیں. بہت سارے لوگ اس لیے سوئسائڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ان کو مارجنلائز کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے وسائل کو نہیں بانٹتے. بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہیں. انفیریٹی کمپلیکس، ڈپریشن، ذہنی کھچاؤ، یہ اس لیے ہے کہ ہم
دوسروں کی فکر نہیں کرتے، دوسروں سے محبت نہیں کرتے، دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں. میرے پاس یہ پراپرٹی آ گئی، میرے پاس اتنا روپیہ پیسہ آ گیا. دوسروں کو پرووک کرنا. جو کچھ بھی خدا نے آپ کو دیا ہے اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں اور کوشش کریں کہ ان مسائل کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں تاکہ ان کے اندر محبت ہو. ساری دنیا ملینئر نہیں ہو سکتی، لیکن those who got the money, those who got the resources, they should share all these resources with other people تاکہ چوری چکاری نہ ہو. خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ تم محنت کرو تاکہ محتاج کو دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہو. خدا کے پاک کلام کو دیکھیے، اور ان آیات کے ساتھ میں آج کی اسٹڈی کو ختم کروں گا. کل ہم ایک اور جو امینڈمنٹ ہے اس پر ہم غور کریں گے. تو عزیزو، یہ باتیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. دیکھیے خدا کے پاک کلام افسیوں اس کا 4 باب اور اس کی 25 سے 36 آیت 32 آیت تک میں آپ کے لیے پڑھوں گا. Ephesians chapter 4 verse 25. پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو. چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے اس کے پاس کچھ ہو. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والا پر فضل ہو. اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی. ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخوئی میں تم سے دور کی جائیں، اور ہر ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو. اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. یہ ہے جی کمانڈمنٹ، یہ ہے اس کا نچوڑ کہ ہمیں کیسے ایک دوسرے کو پیار کرنا ہے، فکر کرنی ہے اور خون نہیں کرنا. اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کے عضو ہیں. اس کا مطلب یہ ہے we are the body. Jesus Christ is the head of this body. ہم اس کا بدن ہیں اور وہ کلیسیا کا سر ہے. اور جب ہم بدن کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ہاتھ کو کاٹ کر اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اگر آپ کہ ایک عضو کو تکلیف ہوتی سارے بدن کو ہوتی ہے. تو جب ہم ایک جسم ہے، ایک بدن ہے، تو ہمیں فکر کرنی ہے بدن کو اس حصے کی. اس کو ختم نہیں کرنا، اس کو مارنا نہیں، اس کو اس کی فکر کرنی ہے. میری یہ دعا ہے کہ خداوند ہمیں ایک دوسرے پیار کرنا سکھائے. خداوند کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، غصہ نہ کریں، قہر میں نہ آئیں، حسد نہ کریں، لالچ نہ کریں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین. آئیے دعا مانگیں. خداوند تیرے شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ پھر خداوند تو نے محبت میں پہل کی. پھر خداوند ہمیں سکھا کہ ہم حلیمی، فروتنی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کریں، دوسروں کو نیچا نہ دکھائیں، دوسروں کو قتل نہ کریں. پھر خداوند میں دعا کرتا ہوں تمام لوگوں کے لیے جو کہ خداوند ابلیس کے قبضہ میں ہیں، دوسروں کو پرووک کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں. خداوند نے عقل اور دانائی دے. پھر خداوند ہم تیری زندگی کے لیے، تیرے پیار کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے عملی طور پر دشمنوں سے محبت کی. اگر تو چاہتا تو اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، لیکن اے خداوند تو نے اپنے آپ کو نہ بچایا بلکہ ہمیں بچا لیا. تو نے دشمنوں کو معاف کیا. خداوند دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ توفیق دے، ہم تیرے ہم شکل بن جائیں، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو. ہم بیماروں کے لیے، یتیموں، لاچاروں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تیری شفا چاہتے ہیں. خداوند سب کے ساتھ ہو. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں. آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہے، تیری بادشاہ، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز روٹی آج بخش دے. جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. کہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں. خداوند اپنا چہرہ پر جلوہ کرتا ہے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا واسع کرے گا. اور اب ہمارے مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت
پاک کی رفاقت و شاقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے.